اور وہ دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بر صغیر کے اندر کلمہ توحید کے تعلق سے دو بڑی گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی گمراہی یہ پائی جاتی ہے کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا کبھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر جائے گا، یہ بڑی گمراہی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کچھ حدیث کا سہارا بھی لیتے ہیں، جب کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام اور دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے، ایک حدیث سے آپ کوئی مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہی دین ہوتا ہے۔ اور کلمہ گو مسلمان، تہجد پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی جہنم کے اندر جا سکتا ہے اور جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے آپ بار بار سنتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم کے اندر جائیں گے۔ وہ 72 کفار و مشرکین کے بارے میں نہیں ہے، وہ یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں ہے، وہ کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں ہے، وہ جو کلمہ کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ جو تہجد پڑھتے ہیں، داڑھیاں لمبی لمبی ہیں، اور جو ہے حج اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ یہود و نصارہ اور ہنود اور ہندوؤں اور غیر مسلموں بت پرستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت، اپنے دین اور اپنی ملت کے بارے میں فرمایا، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور وہ حدیث شیخ نے سے پہلے ہی بتائی، خوارج کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اور خوارج کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا علامات؟ کہ قرآن ایسے پڑھیں گے کہ ان کے سامنے اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانو گے۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا ان کی نمازوں کے سامنے، قرآن کی تلاوت کے سامنے اپنی باتوں کو تم حقیر جانو گے۔ یہ بھی کلمہ پڑھتے تھے خوارج، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حافظ قرآن تھے، تہجد گزار تھے۔ عبداللہ بن عباس سے جب ان سے جا کر کے مناظرہ کیا، دیکھا کہ رات جاگ جا کر کے ان کی آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں، ان کے سجدے، پیشانی پر سجدے کے بڑے بڑے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ تہجد گزار تھے سارے کے سارے لوگ، صحابہ کا قتل کرتے تھے، یہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو صرف کلمہ پڑھ لینا جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے یہ، جب تک کہ اس کے تقاضوں کے مطابق ہمارا اور آپ کا عمل نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو ہمارے ملک میں دیا جاتا ہے۔ دوسرا دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا، مسلمان ہے وہ شرک نہیں کرے گا، اور وہ جو شرک کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ بھی سب سے بڑا دھوکہ ہمارے ملک میں لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میں بتا دوں کہ سب سے پہلا جو شرک پیدا ہوا دنیا کے اندر، مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو پیدا ہوا شرک، وہ مومن تھے، مسلمان تھے وہ، کیونکہ سب سے پہلا شرک انہی کے اندر پیدا ہوا۔ دنیا میں سب سے پہلے جو آئے حضرت آدم علیہ السلام موحد تھے، نبی تھے وہ، اور ان کی جو نسل چلی سب کے سب مومن اور مسلمان تھے۔ سب سے پہلا شرک نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر پیدا ہوا، وہ مسلمان تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، آخرت پر ایمان تھا، نبی پر ایمان تھا، حضرت آدم کو نبی ماننے والے تھے، ان کے اندر شرک پیدا ہوا۔ جن قوموں کے اندر جس کے اندر شرک پیدا ہوا، وہ آسمان سے کوئی مخلوق نہیں اتاری گئی تھی، یا پہاڑوں سے کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ وہی لوگ تھے جو اللہ اور نبیوں پر ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے بزرگوں کے بارے میں غلو کیا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ان کا واسطہ اور سہارا لیا، وہیں سے ان کے اندر شرک پیدا ہوا۔ وہ مسلمان لوگ تھے، غیر مسلم نہیں تھے، کیونکہ دنیا کی شروعات مسلمان سے ہوئی ہے۔ اور جب یہ سارے مشرکین ختم ہو گئے، صرف مومن بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ پھر دوبارہ جب شرک پیدا ہوا تو مومنوں اور مسلمانوں کے اندر ہی پیدا ہوا۔ وہ پھر بھول گیا اللہ تعالیٰ کے درس کو، نبیوں کے درس کو، توحید کے درس کو، پھر ان کے اندر شرک پیدا ہو گیا۔ تو جب بھی شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، کیونکہ دنیا کی شروعات مسلمان سے ہوئی، نبی سے ہوئی، موحد سے دنیا کی شروعات ہوئی۔ اور ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جنازے پر 40 لوگ، جس میت پر 40 لوگ جنازے کی نماز پڑھ دیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں، ایسے شخص کے لیے آپ نے جنت کی بشارت سنائی کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنازے کی نماز کیا ہندو پڑھتا ہے؟ جنازے کی نماز کیا کوئی یہودی اور نصرانی پڑھتا ہے؟ جنازے کی نماز مسلمان پڑھتا ہے۔ پھر بھی ہمارے نبی نے قید کیوں لگائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک نہ کرنے والے ہوں؟ معلوم ہی ہو کہ نماز پڑھنے والا شرک کر سکتا ہے، تبھی ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا یشرکون باللہ شیئا،
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں۔ نماز پڑھتے ہوئے شرک ہو سکتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے انسان شرک کر سکتا ہے۔ تبھی ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے شرک نہ کیا ہو، تب جا کر کے ان کی گواہی معتبر مانی جائے گی، تب جا کر کے ان کے جنازے کی جو دعا پڑھی گی یہ معتبر مانی جائے گی۔ ہمارے نبی نے کیوں شرط لگائی؟ بیکار شرط ہے یہ؟ نہیں، بیکار نہیں ہے، اس میں اس بات کی طرف وضاحت اور صراحت ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ اسی لیے جا بجا قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ عبادت صرف کافی نہیں ہے، عبادت کو شرک سے دور بھی رکھنا ہے۔ اگر شرک ہے عبادت کے ساتھ، روزہ نماز بھی ہے لیکن شرک بھی ہے، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ شرک سارے عبادت کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس حقیقت کو سمجھیے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہمارے ملکوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ چند حدیثوں کو لے کر کے صحیح حدیثیں ہیں لیکن اس کی غلط تعویل کی جاتی ہے، اس کا غلط معنی بیان کیا جاتا ہے اور اس کا جو ہے توڑ موڑ کر کے معنی پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، عبداللہ احمد محمد نام ہے، خلاص ہمارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہو گیا، اب ہم جنت ہی کے اندر جائیں گے، جنت کے علاوہ کوئی اور پھر جہنم ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں، کلمے کے تقاضے ہیں، ان کے دندان ہیں کلمے کے، ان کے شروط ہیں کلمے کے، ان شروط اور تقاضوں کے مطابق تو ہماری زندگی گزرے گی، تب ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ صرف زبان سے پڑھ لینے سے کوئی انسان جو ہے جنت کا حقدار نہیں بنے گا۔ تو یہ ان حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور انشاءاللہ کل شیخ کا درس مغرب کے بعد ہوگا، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مغرب کے بعد بھی تشریف رکھیں، اور پھر تیسرا درس انشاءاللہ بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ محترم سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم میرے بھائیوں سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو۔ سننے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب سے اہم بنیادی چیز ہے کہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔